صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے روانہ ہوئے۔ 17 رمضان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبل الملائکہ ایک پہاڑ ہے، یہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جبل الملائکہ کے پیچھے ایک وادی ہے، اس وادی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا تھا۔ پھر ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہاں کا جو قیام ہے یہ وحی کے روح سے ہے یا کوئی جنگی تدبیر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے نہ کوئی جنگی تدبیر ہے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اس مقام پہ چل کے قیام نہ کریں جہاں جھرنا ہے اور ان جھرنوں کا پانی ابو جہل کے کنویں میں جا کے گر رہا، ہم جا کے پانی روک دیں؟ حضور نے پسند فرمایا اور پھر وہ قافلہ اس مقام پر آیا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا اور اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ کیا دعا تھی؟ کہ یا اللہ، میں یہ نہیں کہتا، آخری الفاظ دعاؤں کے، میں یہ نہیں کہتا یہ 313 کو بچا لے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ آج یہ اگر نہ رہے تو پھر تیرا ذکر بھی نہیں ہوگا، تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر گریہ و زاری فرما رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا اس انداز میں اپنے رب کی بارگاہ میں مجھ سے نہیں دیکھا گیا۔ بڑے ادب سے ہاتھ تھام کے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، یا رسول اللہ بس کریں، اللہ ضرور آپ کے حق میں فیصلہ نازل فرمائے گا۔ تو گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضور نے فرمایا، ابو بکر وہ دیکھ جبریل آ گئے، 3000 1000 5000 9000 فرشتے پہاڑ پہ اتارے گئے۔ پھر وہ فرشتے آئے، وہ پیچھے پہاڑ، اس کے پیچھے بھی ایک پہاڑ ہے، وہ سب دشمن آباد تھے اس طرف، یہ جو باغات کا بیک سائڈ والا حصہ ہے وہ دشمن آباد تھے، اور یہ جو زمین ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ علاقہ یہ مسلمانوں کے انڈر میں تھا۔ رات کے حصے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان کا وزٹ کیا، حضور کے دشت مبارک میں چھڑی تھی، حضور نے لکیر کھینچی اور صحابہ سے فرمایا، یہاں اتبا مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا۔ کیا بات ہے کہ جنگ ابھی ہوئی نہیں، فائٹ شروع بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کون کہاں مرے گا۔ شاعر کہتے کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے صحابہ کو بڑی ڈھارس تھی، کیوں کہ 8 تلواریں تھی۔ حال یہ تھا، اب جس طرح دھوپ میں آپ دیکھ رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں دھوپ لگ رہی ہے، آپ کے چہرے بھی جو ہے نا ایک عجیب سی کیفیت میں وہ ڈوبے جا رہے ہیں کہ یار جلدی کرو دھوپ لگ رہی ہے۔ ہمارا یہ حال ہے۔ وہ صحابہ اکرام روزہ رکھ اور سحری کا نام و نشان، گٹھلی کو چوس کے سحری کرتے تھے، اسی گٹھلی کو چوس کے افطار بھی کرتے تھے، اور الحمدللہ انہوں نے فتح نصرت حاصل کی۔ اس میدان کے اندر انہوں نے جنگ کیا، فرشتوں کی مدد آئی ٹھیک ہے، لیکن صحابہ اکرام چڑھ بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت لے کے میدان کارزار میں کود جایا کرتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ جہاں جہاں حضور نے نشان کھینچے تھے، ہم نے جنگ کے بعد جائزہ لیا، جن جن کافر کا نام حضور نے جس دائرے کے اندر کہا تھا مرے گا، اسی دائرے کے اندر آ کے مرے۔ سمجھ لینا، وہ سورما دنیا کا جو چلا تھا اسلام کو مٹانے کے لیے، کتے کی طرح اس کی لاش یہاں بدبو سے بھری پڑی تھی۔ ابو جہل جس کا نام ہے، 2 بچوں نے مارا تھا جو اسلام کو صف ہستی سے مٹانے کی باتیں کر رہا تھا۔ معاذ اور معود جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، صحابی تھے، آئے عبد الرحمن بن عوف کی بارگاہ میں، یہی وہ کہیں لڑ رہے تھے، کہا اے ام مکرم، اے چچا جان، ابو جہل کا ہے، کہا تم نے کیا کر رہا ہے؟ کہا رسول اللہ کو گالیاں دیتا، ہم نے مارنا اس کو، اتنے میں لڑتے ہوئے آ گیا۔ انہوں نے کہا ہاذا، یہ ہے۔ وہ دونوں بچے چتے کی طرح جھپٹے اور اس کے گردن میں ہاتھ دے کے زمین پہ گرایا اور تلوار گھوپ گھوپ کے اس کو مار دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ تھے، جس میں 14 صحابہ کی شہادتیں اس میدان میں ہوئی۔ ایک صحابہ کی قبر راستے میں نے آپ کو بتائی ہے، حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب۔ حارث یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور اعلان نبوت سے پہلے دنیا سے جا چکے تھے، حضور کے چچا تھے، ان کے بیٹے تھے عبیدہ، جن کی پیر کی پڈلی کٹ گئی تھی اور سارا روغن بہہ گیا تھا، زخمی حالت میں مدینے سے واپس بدر سے مدینے جا رہے تھے، اور وادی زفران میں ان کا انتقال ہو گیا، جو قبر میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا میدان میں اترے، ایون کی حدیثوں میں آتا ہے کہ پہلے سعد بن عبادہ کے ساتھ 2 انصاری اترے اس میدان کے اندر، کیونکہ عتبہ اور شیبہ، ولید مغیرہ وغیرہ انہوں نے للکارا تھا حضور کو،
کہا تھا کوئی ہمارے جوڑ کا تو بھیجو، تو سعد بن عبادہ اور 2 انصاری صحابی گئے، تو انہوں نے کہا کہ من انتا، تم کون ہو؟ کہا ہم فلاں ہیں۔ کہا تم تو کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ ہو، تم سے تو کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، تم سے لڑ کے اپنی انسلٹ کروانی ہے ہم نے، جاؤ تم سے ہم لڑیں گے نہیں۔ پھر یہ صحابی واپس آ گئے تو اتبا نے ادھر سے للکارا، ادھر حضور علیہ السلام پہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہمارے جوڑ کا ہو تو بھیجے نا، اشراف قریش میں سے بھیجے کسی کو۔ پھر حضور نے فرمایا اے چچا آپ کھڑے ہو، سید الشہداء کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا علی آپ کھڑے ہوں، حضرت علی کھڑے ہوئے، اے عبیدہ آپ کھڑے ہوں۔ تو یہ دونوں حضور کے چچا کے بیٹے تھے اور سید الشہداء خود حضور کے چچا تھے۔ یہ تینوں اہل بیت جب بدر کے میدان میں اترے ہیں، اور اتبا، شیبہ، ولید، یہ تینوں پہلوان تھے، بڑے لڑاکو تھے، یہ 100 پہ بھاری پڑتے تھے، لیکن جب ان 6 سے لڑائی ہوئی، محدثین نے لکھا کہ بدر کی زمین دہل رہی تھی۔ بالآخر ان تینوں نے مار گرایا، اور ان کے بڑے بڑے سورما جو اسلام کو مٹانے کے لیے چلے تھے کہ ہم بدر جائیں گے، شرابیں پیئیں گے، ناچیں گے، نچائیں گے، اپنی ہم شہرت کا دھکا عرب میں بٹھائیں گے، ان کی لاشیں بڑی بھری پڑی تھی بدبو سے۔ حضور علیہ صلاۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہے، پھر بھی ان کافروں پہ رحم آیا۔ حضور نے فرمایا کہ لاشوں کو گھسیٹ کے اس کنویں میں ڈال دو۔ حکمت یہ تھی کہ جانور آئیں گے، چیڑیں گے، پھاڑیں گے، بیماریاں پھیلے گی، تو اس کنویں میں جو درخت دیکھ رہے ہیں نا، یہ گھاس والا جو جمگھٹا سا بنا ہوا دیکھ رہے ہیں، اسی کے پاس وہ کنواں ہے بیر خبیث، جن کی لاشوں کو صحابہ نے گھسیٹ کے اس کنویں میں ڈالا۔ یہاں پہ مسجد عریش کہتے ہیں سایہ کرنے کو، ایک چھجا نما خیمہ حضور کے لیے بنایا گیا تھا، اور اسی مقام پر دعا ہوئی۔ اس خیمے کی حفاظت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر جگا کرتے تھے۔ سمجھ رہے؟ 13 صحابہ کی قبریں اس طرف ہیں، چلتے فاتحہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر آگے کا سفر۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اللہم انت السلام منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى بارك وسلم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کو مجبور کی، جب ہو دم واپسی یا اللہ، لب پہ لا الہ الا اللہ محمد۔